دې د کور والا په خېټه باندې یو ماشوم بلم و هغه غذایه کو وایي دا د مسلمان مچی او لاړه دې پرېوستو. اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ. بہت بہت مبارک ہو احمد بھائی. شکریہ سر. دا امیت کمار دے اس احمد دے کسورت دا محمد ناوے پیدا پیدا کرے بخود نوادا دنیا. تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی اور تقریباً جو بھی ویلی ونے شمنن می یار لیدلین دے ما ددو جانو سردار لیدلین دے. میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. دزڑا راز بیار تنوائی رحمانا نوئی حغا یار بیار لرتا برسواکڑی. میں نے گھر چھوڑا ہے, دولت چھوڑی ہے, جائیداد چھوڑی ہے, میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے, وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے, سب کچھ چھوڑ تقریباً سب کو چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے. لوی سرداران او عاشقان جوړشلو د هغو خلکونه چې پرې نظر دې اچولې محمد عربي. تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے, اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. محمد ملنگ دے وے فقیر دے وے کچکول میں گرزولے. ملنگ دے وے فقیر دے وے کچکول میں گرزولے. کسود مصطفیٰ کسورت دا محمد ناوے پیدا پیدا کرے بخود نوادا دنیا. کسورت دا محمد ناوے پیدا او محمد دا گمراہانو رہنما دے نو محمد دے دڑندو دلاس اسا پیدا کڑی بخود نوادا دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زار دا خوږ نومه شم چې ستا په خوله راغی شاه سواره زه زما مور پلار د پې قربان. قدرمنو دا امیت کمار دی اوس احمد دی. د هندو مذہب سره تعلق و, رب کائنات پہ کرم کو, اس دے کلمه وی چې لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بہت بہت مبارک ہو احمد بھائی. شکریہ سر. بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں آپ نے, تھوڑا سا مجھے بتائیں مختصر الفاظ میں کیسے کلمہ شہادت کو نصیب. سر ایکچولی میں ایک مسلم اسکول سے پڑھا اور ادھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اسلامیات, اور اسلامیات میں میرا کافی انٹرسٹ تھا. تو میں نے جو فرسٹ سورت یاد کی, بینگ اے ہندو, میں نے پڑھتے ہوئے سورت یاد کی تھی سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں تو بتایا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا, اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. تو میں گھر گیا, اپنے والد سے کویشچن کیا. ہمارے گھر میں آبویسلی ہندو تھے تو کافی بت پڑے ہوئے تھے, تو ادھر میں نے ان سے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے, ہوز اللہ امنگ دیم.
بیکاز دماغ تو یہی تھا نا کہ بس جو کچھ ہے یہ ہے سامنے. تو وہ اس کو ایک عام سوال سمجھے آپ کی گستاخی؟ میری گستاخی سمجھے کیونکہ مجھے اس کے بعد تھپڑ پڑ گیا اپنے والد سے. وہ ٹھیک ٹھاک تھپڑ پڑا. پھر میں نے جا کے اپنے ٹیچر سے کہا کہ سر یہ کیا پڑھا دیا, کہ میں تو گھر جا کے پوچھ رہا ہوں مجھے مار پڑ رہی ہے آپ جو پڑھا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ نے یہ کویشچن غلط جگہ کر دیا, اللہ ان میں نہیں ہے, آپ ڈھونڈ رہے کیا ہو. میں کہ سر میں تو اللہ ڈھونڈ رہا ہوں, جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے یار یہ تو تم کچھ الگ ہی چیز ڈھونڈ رہے ہو. کہتے چھوڑو تم ایک کام کرو, بریک کے وقت نا جب تمہاری ریسیس ہوتی تو ایک 10 منٹ میرے پاس آیا کرو. پھر احمد وہ روشنی کہاں ملی؟ سر یہ روشنی جب میں میٹرک میں چلا گیا تب مطلب میں اسلامیات میں اتنا تیز ہو گیا تھا کہ میرے جو کلاس فیلوز تھے مجھ سے صورتوں کے آیتوں کے ترجمے پوچھے تھے پیپر کے اندر نا. آلموسٹ 2-3 کو تو میں نے خود ہی پیپر بھی کروا دیا تھا. تو بس اس وقت یہ روشنی مجھے نصیب ہو چکی تھی. پھر ہم یہاں سے کراچی موو ہوئے. کراچی میں میری ملاقات ہوئی مفتی طارق مسعود صاحب کے. ان کے جو بھائی ہیں وہ میرے فرینڈ ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ دین میں آؤ. میں کہا سر میں دین میں آؤں گا, لیکن جس طرح آپ لوگ دین میں اس طرح نہیں آنا ہے مجھے. مطلب ایک بندے کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور وہ بیٹھ کے سب لوگوں کو بتا رہا, تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں ہے کہ جانیں دین کو, انہیں پڑھیں دین کو. کیونکہ میں نے تو جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں جو پہلا ورڈ پڑھا تھا وہ تھا اقرا. پڑھو, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو. تو پڑھتے ہم نہیں ہیں, ہم سنتے زیادہ ہیں. ہم مفتیوں کو سن رہے ہیں, مولویوں کو سن رہے ہیں, لیکن پڑھ کتنا عرصہ ہوا احمد؟ مجھے 5 سال ہوئے ہیں دین میں آئے ہوئے. کیا تکلیفیں جھیلیں, کیا مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے, اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. مطلب اگر میں کویشچن کر لوں کہ آپ سے کویشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا, تو آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے, میں نے گھر چھوڑا ہے, دولت چھوڑی ہے, جائیداد چھوڑی ہے, میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے, وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے, سب کچھ چھوڑ, تقریباً سب کو چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ. یہ بھی مسلمان. جی جی جی. خزت لاړه نوال ټکول وسرو شو چې تاڼو پورې غریب لاړه. نو ان سټوري د چوس پکې ورځې نه زم د پروګرام نه پد ته سنور سم مشکلات نشي په اسلامي جمهوریت پاکستان کې چې سړی مسلمان شي نو هغه ته څومره تکالیف دا وتا سو حیران شي چې په کار د چې دا خو د اسلامي ملک یو هندو چې مسلمان شي په کار د چې د ډېر غټ استقبال ورسو شي د ډېر تکالیفونه راتیر د خوځو هغه تکالیفو کې نظم خو مختصر د دوی چې هغه بیگم چادر وړو مور وغته هم لاړه هر څه ته تلاړ دی اوسس د روزه مبارک نه راغی. اوس دا روزه مبارک دا ترتیبی څنګه جوړ شو دا ورته دی اوس پخپل وای. احمد ذرا بتانا یار کیا ہوا؟ سر تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی, مسلم فیملی تھی جاننے والے, تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے. مطلب میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر, اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ ہی رپورٹ کر دی. تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر, بہت دکھا تھا. بس اس رات میں اللہ معاف کرے اللہ سے گلہ کر کے سویا تھا کہ یا اللہ مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے. تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں, تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے. اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں, تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں, اور مجھے انہوں نے آواز دی یا احمد, پھر کہو یا احمد, یہ پھر کہو یا احمد, یہ کہا انہوں نے. تو میں نے انہیں سلام کیا. تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی, اور تقریباً جو بھی نو د حضرت بلال پشان پشگو رغڑی دلے کسود مصطفیٰ. اپنے آپ کو سنبھالو. اچھا بڑی جذباتی کیفیت بن گئی. بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ, اور لوگ اس طرح کہتے ہیں, لوگ گھٹیا کہتے ہیں,
لوگ کہتے ہیں ان گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے. یہ ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئیں تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے تو میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی؟ مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ ان 11 دنوں میں 11 دن مدینہ میں تھا اور باقی دن مکہ میں تھا. 11 دن جو میں مدینہ میں تھا میرا 1 ریال بھی کھانے پہ نہیں لگا ہے. بھائی بلاوا کس کا تھا؟ بالکل سرکار دو عالم کا بلاوا تھا اور 1 ریال میرا کھانے پہ نہیں لگا, 1 ریال. یہ وہ باتوں کے بعد 3 دن بعد آپ مدینہ منورہ میں؟ جی بالکل. بڑی جذباتی کیفیت بنی ہوئی ہے شاہ سوار. کچھ جو 2-4 اشعار. ٹھیک ہے کیفیات نه پس یو خبره کوم چې خلک ذکرونه وکړي, عبادتونه وکړي. زه یم چې په سجدو باندې دا جانمازونه داسې ړوند کړوند کړي هغوی ته دا زیارت نه نصیب کېږي. زه یم دا زیارت نصیب شوی دی. و یا احمد په دې اواز باندې خو زما خو کیفیت بدل شو چې یا احمد الله قبول کړي. ډېر خوش نصیب دی که نه. زه دلته څه وکړم او قسم دې منی چې یوسف جان زه چې کله هم دلته میلاو شم یو زه د زړه ښکل کړم, یو یې دا دواړه سترګې ښکل کړم, یو یې لاس نه بوسه واخلم. یار دې سترګو کوم هستي لیدلې ده. ویلی ونې شم نن مې یار لیدلی نه دی, ما د دوو جانو سردار لیدلی نه دی, او چې پیسه ورسره نه وي خود غریب وي, یا ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی. مالداری او دینداری د سره لارې, یا ما مالدار ایماندار لیدلی نه دی. نو هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی, ما د الله د پاره یار لیدلی نه دی. نو زه رحمان د محمد در خاکروب یم, او ما د پشان دربار لیدلی نه دی. وای د زړه راز به یار ته نه وای رحمانه, د زړه راز به یار ته نه وای رحمانه, نو وای هغه یار به یار لري تا به رسوا کړي, هغه یار به یار لري تا به رسوا کړي. ہم کریں گے آپ کا علاج. موٹاپا, شوگر ہمیشہ دا پر ختم شو الحمدللہ. اور بے اولادی کا علاج اب ممکن. نہ ترکی نہ بیرون ملک جانے کی ضرورت. مونږه 1000 نه زیات مریضان وکتل او 400 مریضانو اپریشنونه وشول, کامیاب دلته الحمدللہ لاړل. بیریاٹرک سرجن ڈاکٹر مشتاق اورکزئی اب کریں گے آپ کا علاج. آج ہی تشریف لائیں. کلینک نمبر 14, 3rd فلور, آفریدی میڈیکل کمپلیکس اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل. جزاک الله الله خیر زیدر کی. د وټاپا او چاربې تکولا په سړی به سر نه ګرځو. اوس د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوملی موږ خدای پاک اسمان اخلاص شي زمکه ونشلی. الله اکبر. احمد جی آج کل کیا چل رہا ہے؟ سر بس آج کل فی الحال ایک چھوٹی سی جاب ہے اور بمشکل گزارا چل رہا ہے. اپنا نمبر ذرا بتانا مجھے اپنا جو اس پہ واٹس اپ.
سر 0321-134-8033. دوبارہ سے بتا. 0321-134-8033. کتنے بچے تھے موسیٰ ایک کے؟ ہی بیٹا میرا, ایک ہی بیٹا. ابھی بھی چلی گئی. جی سر. یہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا موسیٰ؟ میرے ساتھ. موسیٰ میری جان کیسے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب اتنی تکلیفیں والد صاحب جھیل رہے جی ہیں, کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ بس وہی جیسے ابھی وہ مسلم فیملی آئی تھی, انہوں نے وہ مار ماں سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں بالکل وہ بھی آپ کو چھوٹی چلی گئی. بالکل. آپ کو اتنا چھوٹا اتنا جوان کر کے وہ کیسے جا سکتی ہیں؟ بس زیادہ تر تو امی نے وہ اتنا نہیں تھا میرا, تو زیادہ ابو کے ساتھ تھا, کیونکہ ابو مجھے وہ کرتے مطلب دین کے اس میں بتاتے تھے. خوش ہونا بالکل, بہت زیادہ خوش. دا وخت د دې مورکۍ چې ده نو هغه خو هغه له اسلام قبول کړی نه دی, خو د خپلو بچیانو سره دلته ژوند تیروي. اچھا موسیٰ تم ذرا اپنی نانی کو بلاؤ, میں شاہ سوار سے دو باتیں کرتا ہوں. لالا داسې وه چې دی چې کله اسلام ته راغل نو د دې د کور والا په خېټه باندې یو ماشوم بلم و هغه هغې ضایع کړو, وایي دا د مسلمان بچی دی او لاړه دی یې پرېوستو. او زه حیران دا یم چې زه وایم چې تاسو د نه یو پوښتنه وکړئ چې هغه کیفیات سو, هغه لمحه سوه چې کله هغه ټایم ته هغې ته پته ولګه ته مسلمان شوې, د هغې په ژبه باندې الفاظ سو تا دپاره چې هغه سو زه په خپله تجھے اس سے پتہ چلا تو تمہاری وائف کو وہ کیا الفاظ تھے وہ؟ نہیں سر, وہ تو بس کہتی کہ مجھے طلاق دو, میں نے نہیں رہنا تمہارے ساتھ. میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, ہاں بس اور کچھ نہیں. لیکن اگر یہ سوال کوئی احمد سے کرے تو اس کی تو دنیا بدل گئی. بدلنا کیا, دنیا ہی اجڑ گئی, سب کچھ چلا گیا. یہ تو صف میں ہوگا بھائی, جس طرح پرانے صف میں ان مسلمانوں نے بڑی ذات قربانی دی دین اسلام کے لیے, یہ اس صف کا مسلمان ہے بھائی. ان کی والدہ اب تشریف لے کر آئیں گی, ان سے بھی اردو میں 2-3 باتیں کروں گا. لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ رہی, شاہ سوار آپ کہہ رہے تھے کہ اس خواب یا ان باتوں کے بعد آپ کے اس کمرے میں خوشبو تھی. سر ابھی تک ہے, رہتی ہے, ہر وقت رہتی ہے. اور لالا زه په خپله هره ورځ راځم په هغه ځای کې کښېنم او ما خپل ځان دته وقف کړو. زه یم یار زه کیدای شي دا یو نیک کار وکړم, دی چېرته بېلارې نه شي, چېرته دماغ باندې ده باندې څوک, ځکه چې د شیطان اصل دغه خو ده باندې دی. ځکه چې د آپ صلی الله علیه وسلم دپاره د لوی اختر خوشحالي به څه وه چې یو غیر مذهبه ایمان راوړو, کلمه به راوړه. طایف په ښار کې په کاڼو ویشتل شو, دومره شو چې هغه وینې شوې. د ځمکې فرشته حاضر ده, د اسمانونو د غرونو فرشته ده. یا رسول الله وسلم اوس ووایي دا ټول غرونه به داسې کوم, وایي نه 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 زه رحمت دی نه صحیح, د دې په نسل کې به شاید څوک ایمان راوړي چې دا هغه جي. نو زه جي د دې دپاره خادم, زه غلام د داسې خلکو جي. ما احمد ته ویم زه ستا نه دعا اخیستو لرلو, ته به موږ ته دعا کې. اشنا پسینه خوب غواړي, څوک د ځوانۍ د لاسه خوب نه کوي. د احمد مور بي بي ولاړه ده په مذهب د بت پرستو ده, خو مسلمان بچي سره دلته ژوند تېروي. د مور رشته وي داسې, مور نن خپل بچی نه دی پرېښی. ماں جی کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا, اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے, پورے پاکستان کے اندر خوشحالی رہے. احمد اور موسیٰ ہے جی جی, ان کے نام کو چھوڑتے, جی جی, ان کے پہلے نام کچھ اور تھے. آپ ان کو چھوڑ کے چلی نہیں گئی کیوں؟ بس کچھ ایسے باتیں ہو جاتی انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ, تو بس اسی وجہ سے بندہ نکل جاتا ہے گا. اب تو شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہوں میں. قبولیت اسلام کے بعد دونوں میں کچھ تبدیلی آپ نے دیکھی؟ بالکل بالکل, دعا نماز قرآن ہر چیز پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کے اوپر جاتے ہیں. اور نہیں تو میں خود بھی چلاؤں گی اس چیز پہ کہ جاؤ نماز پڑھو, آپ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں, میں خفا نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں ہندو ہوں لیکن میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں. آپ کے بیٹے مسلمان؟ بالکل. اللہ آپ کی زندگی برکتوں سے بھر دے, اللہ آپ کو زندگی جو ہماری غریبی ہے, ہمارا یہ جو مسئلے مسائل تھوڑے ہٹ جائے, کچھ اچھا ہو جائے, ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. انشاءاللہ خیر. ہاں گھر یہ کرائے کا گھر ہے؟ جی یہ کرائے کا گھر. احمد ابھی کچھ کرتے ہیں, آپ کا یہ نمبر جو چل رہا ہے نا واٹس ایپ کا نمبر, یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے. قدرمنو په دغه نمبر ضرور تاسو رابطه وکړئ. دا ډېر ګراني سیوا سړی د خپل انا او د ضد بوت هم نشي ماتولی.
باطل هغه بوت چې ته ورته سجده کې. د خلکو د دولت نه بوتانو د خپل غرونه یو بوت جوړ کړی سو خپل د غرو بوت نه ماتوي. سوا یو سړی د خپل مذهب هغه د بوت مات کی او یو الله ته ودرېږي. دا کلمه د دپاره ویل څونه ګران ولې دا په اسرائیل کې پیدا اوسو که دا په یو بل کفار ملک کې پیدا و دونه تکلیفونه خو کېدی شي که پهلته راغلي نو موږ وایو زه ټیک ده په کافرو کې د کلمه ویلې ده په پاکستان کې کلمه ویلې ده د تړتکو سره ژوند دی خو بس دا را چا دعا ده چې روزیله هم لاړه په دغه نمبر اوسه ضرور رابطه وکړئ په تلو تلو کې شهسوار ما سره ولاړ دی دی چې کله هم راشي نو نعت هم شریف موږ ته ږدي دی د نعت یو اکیډمي کولول غواړي چې دا بچیان نعت خواني حمد و ثنا دا په طرز کې زده کړي نو دې حوالې سره د اکیډمي جوړول غواړي یوازې سړی دومره وسایل خو سره شته دی نه نو تاسو سره ضرور درکې شهسوار یو نمبر راکړه چې زه ورکم 0310969953 0310969953 لالا زه دې کې اخر کې وایم چې د میوزیک اکیډمیان شته دی د بدکردار اکیډمیان شته دی د ډمتوب اکیډمیان شته دی نو د آپ صلی الله علیه وسلم چې دا غړی الله را کړی دا خو د حمد و ثنا دپاره را کړی چې دا بچي نعت خوانان شي او بچي په کور کې نعتونه چلیږي او که صورت د محمد د پیدا نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه تشریف نه راوړي او داسې خلک به څنګه ایمان نه راوړي دا چې موږ مسلمانان لږ نقل و حرکت وکړو نو الله جل جلاله اسانتیا فرماو کړي. بس زما یو ریکویسټ هم دا دی ماشاءالله د خو خبرو که چې دوی هم رشتې دپاره تللی خو زموږ مسلمانانو ورته دا ویلي چې موږ نوی مسلمان ته رشته نه ورکوو نو موږ هم غواړو زه هم غواړم زه هر ټایم دله راځم د په خدمت کې یم چې دی بټکاو نه شي دی بل طرف ته لاړ نه شي چې د واده وشي د یو ژوند شروع شي د یو روزګار شروع شي بس دا زما دپاره ډېره ده. ډېر مہربانی شهسوار احمد بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. ہمیں اپنی دعاؤں سے مت نکالنا ٹھیک ہے دعا کرنا. موسیٰ میری جان اللہ تجھے بہت خوبصورت مستقبل دے گا یہ میری بات یاد رکھنا. ماجی اللہ آپ کو زندگی صحت دے شفا دے اور اللہ نے چاہا تو یہ مسئلے بھی حل ہوں گے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. زما د خبرونه سرته رسي موږ شروعات د آقای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نوم کړی د اختتام هم په دغه عظیم او مبارک نوم کوو شهسواره. اوس عجیبا حسن لري کل محمد عربي درب محبوب نازولے محمد عربي لوی سرداران او عاشقان جوړ شلو دغو خلقنا لوی سرداران او عاشقان جوړ شلو دغو خلقنا چې پرې نظر دې اچولې محمد عربي صلی الله علیه وسلم زبس تعریف کوما او زکازی عجزیم رب قرآن کی دستایلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جی صلی اللہ علیہ وسلم. ژوند ډېر ویلی ونې شمنن می یار لیدلې نه دی ما د دوو جانو سردار لیدلې نه دی او چې پیسہ ورسره نه وي خود غریب وي یا